اللہ تعالی احسن الجزاء۔ محترم حضرات، اب ہم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم سے معتبرہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور تعزیتی کلمات پیش فرما کر ممنون فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت الاستاذ شیخ المشائخ محدث کبیر حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اس چمنستان میں، اس فلاح ادارے میں 39 سال درس دیا، ہم جیسے نوخواندہ کو چلنا سکھایا، جن کی نگاہ کرم نے کئی ہزار علماء تیار کیے، ان کا انتخاب رحلت ہم سب کے لیے، خصوصاً حضرت کے صاحبزادوں کے لیے اور ہم تلامذہ کے لیے باعث غم اور کیوں نہ ہو۔ من علمنی حرفا فانا لہ غلام، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ انہوں نے تو کتابیں ترمذی شریف، ہدایہ خیرے، اور ترمذی کے اندر ابھی 8-10 دن پہلے کے بات ہے، ہمارے یہاں اس سال میں نے اپنے دور حدیث کے طلباء سے کہا کہ میں نے ترمذی حضرت مولانا شیر علی صاحب سے پڑھی، اس سال میں شمائل ترمذی آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن اس کا افتتاح میں حضرت الاستاذ کو لے آؤں گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تیری یہ تمنا پوری ہونے سے پہلے ہم انہیں دفن کر دیں گے۔ بہرحال حضرت کا وصال ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو پور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم فضلاء فلاح دارین کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت کی سادگی پیدا کریں۔ حضرت کے کن اوصاف کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت ایک طرف مدرس تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، پچھلے کئی سالوں سے فقہی سیمینار ہوتے تھے، قاضی مجاہد الاسلام حضرت کے رفیق درس ہیں، لیکن حضرت مولانا شیر علی صاحب ان کے سامنے بھی اپنی رائے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور برملا سال مجمع کے سامنے جس میں ہندوستان بھر کے مفتیان ہوتے تھے، حضرت کہتے تھے ہمیں آپ کی رائے منظور نہیں، ہمیں آپ کی رائے منظور نہیں، اور لوگ ان کی رائے پر تسلیم کرتے تھے۔ بہرحال حضرت مولانا مخدوعی، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعبۃ حفظہ اللہ، یہ ہمارے درمیان ٹمٹمانے چراغ ہیں جنہوں نے یہ سارا چمن بسایا، اور ایسے ایسے افراد کو لائے تھے کہ جنہوں نے ہم جیسوں کو پڑھایا۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی حضرت کی